नाज़रीन आज बात करते हैं आपकी हमारी हम सब की दावत इस्लामी की। दावत इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में जितना जानते जाएंगे इंशाअल्लाह आपका प्यार, आपकी मोहब्बत दावत इस्लामी से बढ़ती चली जाएगी। बस चंद मिनट आपके दरकार हैं, तवज्जो के साथ इस प्रेजेंटेशन को आपने देखना है। दावत इस्लामी का क़याम 1981 में एक ऐसे मर्द कलंदर की कोशिशों से मारिज़ वजूद में आया कि जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों का जो काम और दीन मतीन की जो खिदमत सारी दुनिया में हुई वो आज सारी दुनिया के सामने आश्कार है। मकसद ये था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। देखते ही देखते ये काम कराची से निकलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा और उसके बाद दुनिया के कई मुल्कों में दीन मतीन का ये पैगाम, इस्लाम का ये पैगाम, सुन्नतों का ये पैगाम फैलता चला गया। दावत इस्लामी के इब्तिदाई दिनों में मसाजिद में दर्स शुरू किए गए, हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला हुआ और उसके बाद सूबाई इज्तिमा और फिर बैनुल अक़वामी इज्तिमात का सिलसिला होना शुरू हो गया। मदनी काफ़िलों के ज़रिए कराची शहर से आशिकान रसूल ने सफ़र शुरू किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और फिर ये सफ़र बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई मुल्कों में बढ़ गया और इन मदनी काफ़िलों की बरकत से ये पैगाम आज दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में पहुँच चुका है। नाज़रीन, मदनी काफ़िले हमारी अपनी इस्लाह के लिए एक शानदार नेमत हैं। घर से दूर रहकर, अल्लाह के घर में रहकर हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं और स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत भी बहुत हासिल कर सकते हैं। आइए हम भी नियत करें कि 3 दिन, 12 दिन, 1 माह और अल्लाह तौफीक दे तो ज़िंदगी में एक बार 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करके अपनी इस्लाह और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करेंगे। दावत इस्लामी का एक बहुत खूबसूरत मदनी मकसद है, एम है, और वो क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए हमने मदनी काफ़िले के बारे में सुना, अपनी इस्लाह के बारे में आप जानते हैं। सुभान अल्लाह, एक ऐसा खूबसूरत प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फरमाया जिसको नेक आमाल कहा जाता है। एक ऐसी बुकलेट है जिसको देखते जाइए, टिक करते जाइए, अपने आमाल में बेहतरी लाते चले जाइए। एक बार ज़िंदगी में गुजारिश करूँगा आपने नेक आमाल का रिसाला ज़रूर देखना है। और सुभान अल्लाह, मज़ीद आसान ये कर दिया गया कि इसकी एक एप्लीकेशन भी बना दी गई है। आप नेक आमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पर ही बैठे बैठे ज़रा अपने आमाल का जायज़ा लीजिए। इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक आमाल हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं और फिर बच्चों के लिए और दीगर लोगों के लिए अलग अलग इसकी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। ये इंग्लिश में भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अगर आप भी अपनी इस्लाह चाहते हैं तो कम अज़ कम रोज़ाना एक बार कुछ मिनट्स के लिए नेक आमाल का जायज़ा ज़रूर लिया करें। दावत इस्लामी के 2 अहम कामों का जिक्र तो हो गया। अब आइए बात करते हैं नाज़रीन जामियातुल मदीना की, जिसमें उलमा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें उलमा इस उम्मत को प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप समझ सकते हैं इस्लामी माशरे के लिए उलमा की किस कदर हाजत है। इल्म दीन फैलाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए उलमाए अहले सुन्नत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी ने एक ऐसा शोबा बनाया जिसमें उलमा प्रोडक्शन की जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बना दी गई जिसमें दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाए जाते हैं और तालिब इल्म को इस माशरे का एक बेहतरीन रहनुमा बनाया जाता है। नाज़रीन, अब तक आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के मुल्क और बैरून मुल्क में 1319 के करीब जामियातुल मदीना बन चुके हैं और इसमें 1,07,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें यानी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अब तक तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स ने दर्स निज़ामी कंप्लीट कर लिया है। यानी हज़ारों उलमा इस उम्मत को दावत इस्लामी प्रोवाइड कर चुकी है और हर साल प्रोवाइड कर रही है। ये उलमा माशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाकर उम्मत की रहनुमाई का सामान करते हैं। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, यूके, कीनिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएसए, मोज़म्बिक, मॉरिशस, हांगकांग, कनाडा, स्पेन, हिंदुस्तान, मलावी, इटली, युगांडा, तंजानिया। नाज़रीन, यहाँ एक और बात बहुत खूबसूरत इस शोबे के बारे में बताता चलूँ कि जामियातुल मदीना में सिर्फ उर्दू में दर्स निज़ामी नहीं करवाया जाता बल्कि जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश में दर्स निज़ामी करवाया जाता है, जहाँ बंगला ज़बान बोली जाती है वहाँ बंगला ज़बान में दर्स निज़ामी करवाया जाता है, जहाँ अफ्रीकन लैंग्वेज है वहाँ अफ्रीकन लैंग्वेजेस में दर्स निज़ामी करवाया जाता है। यानी जैसा मुल्क है, जैसी नीड है, वैसी तालीम दी जा रही है। एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि हम पाकिस्तान में तो फ़िक़्ह हनफिया को फॉलो करते हैं, मगर ऐसे ममालिक
جہاں فقہ شافعی کو فالو کیا جاتا ہے یا کسی اور فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا اور تربیت کا نظام موجود ہے۔ تو یہ شاندار ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہاں میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، لوگ کہا کرتے ہیں کہ فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے یا فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ حفاظ اور علماء قیامت کے دن اپنی فیملی کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے یا بچی کو عالم یا عالمہ بنائیں۔ آپ بھی جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اور جامعۃ المدینہ میں اپنی فیملی کے کسی ممبر کا ضرور ایڈمیشن کروائیے۔ اب سنتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے بارے میں۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، راہ نجات ہے۔ قرآن پاک کو گھر گھر پہنچانے کا جو نظام دعوت اسلامی نے بنایا وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ آج جو امت کے حالات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میں اگر بات کر رہا ہوں جنوری 2023 کی، تو دعوت اسلامی کے اس وقت 6478 مدرسے موجود ہیں۔ جی ہاں، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری برانچز مدرسۃ المدینہ کی برانچز ہیں، اور الحمدللہ اس میں اس وقت تقریباً 2,88,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش وداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بوائز بھی ہیں، اس میں گرلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ ان مدرسۃ المدینہ سے ہمیں کہاں کہاں کیا بینیفٹس ہوئے ہیں، اس امت کو کیا کچھ دعوت اسلامی نے دیا ہے، تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 1,01,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے، اور تقریباً 3,38,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ یعنی اب تک 4,40,000 کے قریب بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ سروسز ہیں دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کی ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ کی جو یہ ہزاروں برانچز ہیں، اس میں بیرون ملک میں کہاں کہاں یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ سری لنکا، عمان، ملاوی، زمبابوے، ناروے، UK، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، نائجیریا، اٹلی، USA، انڈونیشیا، آسٹریلیا، بحرین، موریشس، موزمبک، سوڈان، اسپین، ہندوستان، دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں دعوت اسلامی قرآن پاک کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہاں کے بچے بھی ہزاروں کی تعداد میں مدرسۃ المدینہ میں آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نور قرآن اور پھیلے، تو مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیے، حافظ بنائیے، ان کے مخارج درست کروائیے، تاکہ آپ کے گھر میں بھی تلاوت کا نور پھیلتا چلا جائے۔ ناظرین، جب بھی مدرسوں اور جامعہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات بعض اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم بڑی بیزی لائف گزارتے ہیں، مدرسوں اور جامعات میں جانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جناب ان کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہم نے یہ کی کہ ہم نے آن لائن مدرسہ بنا دیا، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ جی ہاں، گھر بیٹھے دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کورسز کی کچھ ڈیٹیل دیکھ رہے ہوں گے، یہ 30 کے قریب کورسز الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہمیں آفر کر رہا ہے۔ اور فیضان آن لائن اکیڈمی کی تو کیا بات ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ مور دین 21,000 اسٹوڈنٹ روزانہ آن لائن کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 79 کنٹریز سے آن لائن ہوتے ہیں، اور ہمارے قاری صاحبان، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں انہیں علم دین سکھا رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک پردے کا نظام رکھا گیا ہے کہ مرد کو مرد آن لائن پڑھائیں اور خواتین کو خواتین، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں آن لائن پڑھاتی ہیں۔ اس نظام کے ساتھ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 39,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے آن لائن اپنے کورسز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ ایک ایسا یونیک مدرسہ ہے، یہ ایک ایسا یونیک اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ اس کی برانچز اب تک 47 بن چکی ہیں، 38 پاکستان میں ہیں اور 9 بیرون ملک میں ہیں۔ اور اس ایک شعبے کی برکت سے تقریباً الحمدللہ 1300 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اور اتنی ہی اسلامی بہنوں کو، یعنی آل ٹوگیدر 2700 کا اسٹاف ہے، تو گھر بیٹھے ہماری بہنوں کو آن لائن قرآن پڑھانے کی برکت سے یا آن لائن علم دین سکھانے کی برکت سے روزگار بھی مل رہا ہے، پردے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا روزگار بھی کما رہی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتا ہے، بے روزگاری کے خاتمے میں بھی دعوت اسلامی کا ایک شاندار کردار ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان فار ایڈلٹس یہ بنا دیے گئے۔ ناظرین، جب بھی مدرسے کی بات کی جاتی ہے تو ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے،
اور بچے جا کر مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بڑے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک درست نہیں پڑھا ہوتا، علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا، تو وہ ہچکچاتے ہیں کہ اب ہم کہاں جا کے علم دین حاصل کریں۔ بڑوں کے لیے ہمارے پاس وینیو کون سے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، یعنی فار ایڈلٹس، بالغان کے لیے مدرسے بنائے۔ اور اس کا انداز کیسے اختیار کیا گیا کہ جو کہ لوگ دن میں کام کاج پر ہوتے ہیں، تو رات کو کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں مدرسۃ المدینہ بنا دیے گئے، جس میں کاروباری لوگ یا آفس پر جانے والے شام میں رات میں آ کر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تشریف لائیں، قرآن پاک بغیر کسی فیس کے پڑھیں اور اپنے مخارج درست کریں، علم دین حاصل کریں، سنتیں سیکھیں۔ اس کے ذریعے بھی لاکھوں اسلامی بھائیوں کی تربیت جاری ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ محلوں میں، گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسے بنا دیے گئے کہ جو بڑی خواتین ہیں، جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو زوجہ ہے، لیکن وہ قرآن پاک بچپن میں نہیں پڑھ سکی، اپنے مخارج درست نہیں کیے، علم دین حاصل نہیں کیا، تو اب اپنے کام کاج سے کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اسلامی بہنوں کے وہ مدرسے میں آ جائیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو بالغان ہیں یا بالغات ہیں، ایڈلٹس کے لیے، بڑوں کے لیے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، یہ 56,915 مدرسے ہیں۔ جی ہاں، 56,000 سے زیادہ مدرسے لگ رہے ہیں، اور اس وقت اس کی تعداد پڑھنے والوں کی 3,47,000 سے زیادہ ہے۔ عزم ہے دلوں میں شمع علم کی، جلائیں گے یہ عزم ہے۔ مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ، مجلس خدام المساجد والمدارس۔ ناظرین، مساجد ہمارے دین کے لیے اور دین کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ محلے میں مسجد نہ ہو تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے کمال یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر مساجد بنانے کا کام شروع کیا۔ اس وقت الحمدللہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایوریج سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے۔ کہیں پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی، دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے نا، کیوں نہ ہم مل کے جنت میں گھر بنائیں۔ اگر آپ بھی جنت میں گھر اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے اس شعبے کا ساتھ دیجئے۔ مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ ناظرین، یہ بات تو ہو گئی دینی اداروں کی، دینی تعلیم کی، مگر آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے مدارس میں اور جامعات میں دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ اب ایک ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ وفاقی حکومت کے ذریعے ہمیں کنز المدارس بورڈ بھی مل چکا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے کہ جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایم اے ان اسلامیات کی ڈگری بھی ہمیں الحمدللہ عطا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ دینی ڈگری کے ساتھ ساتھ دنیاوی گریجویشن کی ڈگری بھی ہمارے اداروں سے حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس پہ خوبصورت امتزاج ہے، ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی۔ اب آپ کے بچے دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہوں اور عالم دین بھی بن جائیں، یا حافظ قرآن بن جائیں، یا دین کے مبلغ بن جائیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنایا، اور الحمدللہ آج پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں دارالمدینہ کی برانچز موجود ہیں، اور آپ انشاءاللہ جب اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ بچے ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، سنتوں پر عمل بھی کریں گے، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ دن اب دور نہیں ہیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، یا کسی ڈگری ہولڈر سے ملاقات کریں گے جو انشاءاللہ عالم دین بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بھی ہوگا۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا۔ دارالمدینہ کے دو خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہیں، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم۔ اس کے اندر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ کے ساتھ ساتھ جو فیضان اسلامک اسکول سسٹم بنایا گیا وہ غریب علاقوں کے بچوں کے لیے ایک نامنل فیس کے اندر وہ بھی علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت آل ٹوگیدر الحمدللہ ہمارے آلموسٹ 142 کیمپس بن چکے ہیں
मुल्क में और बैरून मुल्क में। इसमें 98 पाकिस्तान में हैं और 44 ओवरसीज़ में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस स्कूल सिस्टम में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। गोया इलिटरेसी यानी जहालत को दूर करने का जो किरदार दावत इस्लामी अदा कर रही है वो भी अपनी मिसाल आप है। यानी हमारे मुल्क और कौम में उलूम का, इल्म दीन फैलाने का और उनकी कारकर्दगी को आगे लाने का एक शानदार काम हमारी दावत इस्लामी का शोबा दारुल मदीना करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, यूके, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये पाके नूर यानी इन ममालिक के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तकाज़ों को भी सामने रखा गया है, इस्लामिक रूलिंग्स को भी सामने रखा गया है, और एक हसीन इम्तिजाज के साथ उन ममालिक के बच्चों की भी तरबियत दारुल मदीना इस्लामिक स्कूली सिस्टम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना कॉलेज का क़याम भी अमल में आ गया है, और इंशाअल्लाह अनकरीब दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफ्तियान किराम से सवाल करना, इल्म दीन हासिल करना, शरई रहनुमाई लेना बड़ा ज़रूरी है। दावत इस्लामी ने मुल्क और बैरून मुल्क में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का क़याम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस के साथ साथ बैरून मुल्क में भी इसकी ब्रांचेस जारी हैं, और ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अपनी मिसाल आप है। यूनिक सर्विसेज हैं, आप दारुल इफ्ता में जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, बैरून मुल्क वाले व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए शरई रहनुमाई दी जा रही है। अल्लाह हमारे मुफ्तियान किराम को सलामत रखे। मदनी चैनल पर आकर और सोशल मीडिया पर आकर भी व्यूअर्स के सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं, और फिर इन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ कोर्सेज़ उलमाए किराम करवाते हैं, जैसे कि नमाज कोर्स, ज़कात कोर्स और फ़र्ज़ उलूम कोर्स, ताकि लोगों की शरई मालूमात में इजाफा हो। अल्लाह पाक हमारे मुफ्तियान किराम को मज़ीद बरकत अता फरमाए, और फिर वक्तन फ़वक्तन इन फतावा जात की बुक्स भी जारी कर दी जाती हैं, इंटरनेट पर उसे अपलोड भी कर दिया जाता है, ताकि किसी भी बहाने लोग शरई रहनुमाई के साथ इस्लामिक रूलिंग्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और गुनाहों से बचें। इस उम्मत तक बेहतरीन मुस्तनद ऑथेंटिक बुक्स प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, इस्लामिक रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसको हम अल मदीनतुल इल्मिया कहते हैं। ये कमाल का डिपार्टमेंट है जहाँ सैकड़ों उलमाए किराम सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उलमाए किराम की वो किताबें जो अवाम की दस्तरस से, अवाम की अप्रोच से दूर थी, अरबी किताबों का उर्दू तर्जुमा करते हैं, उसको आसान उर्दू में पेश करते हैं, और फिर इस उम्मत के जो नित नए तकाज़े हैं, जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर नए नए मौजू पर किताबें लिखते हैं, और फिर वो किताबें हमें अता की जाती हैं। अल मदीनतुल इल्मिया की किताबों में कुछ शानदार काविशें ऐसी हैं कि जब भी उलमाए अहले सुन्नत या मुफ्तियान किराम उन किताबों को मुलाहिज़ा फरमाते हैं या अल मदीनतुल इल्मिया का विज़िट करते हैं, तो उनकी मुबारक ज़बानों से हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि बहुत कुछ आसान हो गया है अब तलबा के लिए भी और उलमा के लिए भी। और इसी तरह इसी डिपार्टमेंट की बुक्स जो हैं वो मकतबतुल मदीना के ज़रिए छापी जाती हैं। न सिर्फ अल मदीनतुल इल्मिया की बुक्स होती हैं, बल्कि उसमें अमीर अहले सुन्नत की और मुफ्तियान किराम की तसानीफ़ भी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना इस वक्त पाकिस्तान और बैरून मुल्क में शानदार अंदाज में उम्मत को बड़े मुनासिब अंदाज में बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन के बाद आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी का एक और डिपार्टमेंट है जिसमें अल मदीनतुल इल्मिया की और बाकी उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का ट्रांसलेशन किया जाता है। तकरीबन 42 से ज़्यादा ज़बानों में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और फिर मकतबतुल मदीना इसको प्रिंट करके दुनिया भर में पहुंचा रहा है। हम कह सकते हैं कि इस्लामिक मकतबों में यानी इस्लामिक पब्लिशिंग इदारों में मकतबतुल मदीना वन ऑफ द लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह इदारा पूरी दुनिया में माना जाता है। करोड़ बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल कर चुका है। ऐसा दौर कि जब लोग इल्म दीन और दीनी बुक्स पढ़ने से दूर भाग रहे हैं, मकतबतुल मदीना ऐसे दौर में हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इदारे भी बनाए, उम्मत तक इस्लाह का पैगाम भी पहुंचाया, मगर चूंकि अब मीडिया का दौर है, मीडिया के ज़रिए भी दीन की शानदार खिदमत की जा सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने अपना एक चैनल बनाया। आज तक ये तो सुना था कि टीवी देखकर लोगों की आदतें ख़राब होती हैं, अखलाक ख़राब होते हैं और वो दीन से दूर होते हैं, मगर एक ऐसा चैनल इस दुनिया में आया जिसने कमाल कर दिखाया। उस चैनल को देखकर हज़ारों लाखों लोग नमाजी बनने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के नाफरमान फर्मा बरदार बनने लगे, शराबियों ने शराब छोड़ना शुरू कर दी,
بے پردہ خواتین با پردہ ہونے لگی، چینل دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں لوگ آنسو بہانے لگے، مدینہ پاک کی محبت ان کے دلوں میں اضافہ کرنے لگی۔ وہ چینل کون سا ہے؟ وہ ایک ایسا چینل ہے جو دنیا کے کونے کونے میں تقریباً 7 سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہم سب کا مدنی چینل ہے۔ اس کے پروگرامز 100% شرعی کمپلائنس کے ساتھ وداؤٹ اینی میوزک، الحمدللہ عز و جل یہ شاندار کام دعوت اسلامی میڈیا کے ذریعے کر رہی ہے، جس نے گھروں میں بیٹھے ناظرین کی تقدیروں کو بدلنا شروع کیا، اخلاق بدلنا شروع کر دیے، اور لوگ اللہ کی طرف آنے لگ گئے۔ الحمدللہ عز و جل اردو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ پھر جب دنیا بھر سے ڈیمانڈ آئی کہ ہماری آنے والی نسلیں یا ویسٹرن ورلڈ میں اردو نہیں سمجھی جاتی، انگلش مدنی چینل شروع کیا گیا۔ بنگلہ مسلمانوں کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کیا گیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں مدنی چینل، اردو مدنی چینل کے اسٹوڈیوز تو موجود تھے، مگر یو کے میں الحمدللہ انگلش مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بنائے گئے۔ لندن میں، برمنگم میں، بریڈفورڈ میں ہماری ریکارڈنگز امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں اسٹوڈیو بنائے گئے، اور تاکہ وہیں کے لوگ الحمدللہ ریکارڈنگ کر کے ہمیں بھیجیں اور انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں ان کی تربیت کی جائے۔ بنگلہ زبان کے مدنی چینل کے اسٹوڈیوز چٹاگانگ اور ڈھاکہ میں بنائے گئے، اور بنگلہ دیش سے ریکارڈنگز الحمدللہ ہو کر اسے آن ایئر کیا جاتا ہے۔ آئیے ان تینوں زبانوں کے چینل کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ Companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. These are our role models. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "My companions are like stars. Follow them and you will never go astray." আল্লাহ তাআলার কালামের ফজিলত অন্যান্য কালাম এর উপর তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলার ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। ناظرین یہ تو ہوا میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کرنا، مگر ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ بچوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی پہلو کو خالی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ہمارا نعرہ جو ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے تربیت کا پروگرام رکھا گیا۔ تو اب مدنی چینل کڈ شروع کیا گیا، کئی گھنٹوں کی نشریات روزانہ مدنی چینل پر صرف بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی نفسیات کے مطابق، ان کی ایج کے حساب کے مطابق ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور بڑے دلچسپ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے بچے بہت بڑی تعداد میں کارٹونز دیکھتے ہیں، اور ان کارٹونز کے ذریعے ان کے اخلاق کو برباد کیا جا رہا تھا، اور ان کے اندر وہ چیزیں ڈالی جا رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، بچوں کو ان کارٹون سے کیسے بچایا جائے؟ ایک یونیک کام دعوت اسلامی نے یہ کیا کہ اپنے اسلامک کارٹونز بنا دیے، اسلامک اینیمیٹڈ خاکے بنائے گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ان اسلامک کارٹونز کا رزلٹ یہ آیا کہ اس وقت یوٹیوب پر ہمارے کارٹونز 40 ملین اور 30 ملین سے زیادہ بچے اور بچیاں دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایسا کیا ہے ان کارٹونز میں؟ آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ہم پیسٹری لینے جا رہے تھے، ابھی آپ کے لیے بھی لائیں گے۔ اچھا، تو آپ مجھے لالچ دے رہی ہیں؟ কিছুই হয় না, এটা আপনাদের মনে অনর্থক কুপ্রথার জন্ম নিয়েছে। The summary of a hadith is that lying humiliates, meaning disgraces a person. ما معنى إخلاف الوعد؟ اشرحي لي. أي أننا لو وعدنا أحدا بفعل شيء ما ثم لم نفعله فهذا هو الإخلاف بالوعد. ناظرین ایک کہاوت سنی تھی کہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، مگر سوشل میڈیا نے تو اس کہاوت کو بھی ختم کر دیا۔ منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں دنیا بھر میں کوئی بات پہنچانا ہو تو سوشل میڈیا اس میں کردار ادا کرتا ہے، مگر جہاں سوشل میڈیا کے فائدے ہیں وہاں اس سے بہت کچھ غلط بھی سیکھا جا رہا ہے، بہت کچھ غلط بھی دیکھا جا رہا ہے۔ موبائل تو کم و بیش ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں بعض اوقات وہ دیکھا جا رہا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مسلمان حرام دیکھ نہیں سکتا، مسلمان حرام سن نہیں سکتا، مگر کیسے اس امت کو اس گناہ سے بچایا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام آگے بڑھایا جائے؟ دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت 28 سے زیادہ یوٹیوب چینل، 50 سے زیادہ فیس بک پیجز، 9 انسٹاگرام کے اکاؤنٹس اور 8 ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے ذریعے علم دین پہنچایا جا رہا ہے۔ دین متین کی بات بڑے یونیک انداز میں اور سوشل میڈیا کے تقاضوں کے مطابق بنا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر موجود ہیں، اور ہماری الحمدللہ ویڈیوز ملینز کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے چینل کی پذیرائی کیسی ہے کہ اب تک ہمیں الحمدللہ یوٹیوب کی طرف سے 5 گولڈ بٹن اور 15 سلور بٹن مل چکے ہیں، اور ہماری کئی ویڈیوز تو ایسی ہیں جو 175 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں، یعنی 17-18 کروڑ سے زیادہ لوگ الحمدللہ ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے کوئی گوشہ
खाली छोड़ा नहीं है, कोशिश की जा रही है कि उम्मत की किसी भी तरीके से इस्लाह हो और उन्हें पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जाए। अगर आपने भी अब तक दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कीजिए और घर बैठे अपने मोबाइल पर इल्म दीन हासिल करते जाएं। खुदाए पाक का है करम इस पर, खुदाए पाक का। नाज़रीन, दावत इस्लामी रोज़ाना लाखों लोगों को खाना भी खिलाती है ना अजीब बात। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स को खाना पेश किया जाता है और दावत इस्लामी के मराकिज़ में मुख्तलिफ इज्तिमात का सिलसिला रहता है। हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, बड़ी रातों के इज्तिमात होते हैं जिसमें लाखों लाख आशिकान रसूल का टर्नओवर रहता है। और फिर एतकाफ़ की तो क्या ही बात है जिसमें सहरी इफ्तारी भी पेश की जाती है। तो आपको जानकर शायद हैरत होगी कि दावत इस्लामी सालाना करोड़ों लोगों तक पका हुआ खाना पहुंचाती है। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों का ये जहन होता है कि हम राशन में या खाने में किसी मुसलमान की हेल्प करें या हम अपनी तरफ से लंगर किया करें, न्यास किया करें। तो इस शोबे में भी आप अपनी दावत इस्लामी का साथ दे सकते हैं। दावत इस्लामी के ज़रिए खाना खिलाने का फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मली उन लोगों को खाना खिलाया जाता है कि जो इल्म दीन सीख रहे होते हैं, जो कुरान पढ़ रहे होते हैं, जो अल्लाह के घर में दीन सीखने के लिए आते हैं। क्या ही अच्छा हो कि मेरी तरफ से अगर खाना पेश किया जा रहा है तो उन लोगों को पेश किया जा रहा है जो खाना खाने के बाद जो ताकत और कुव्वत मिलेगी उससे दीन मतीन की खिदमत और सुन्नतों की खिदमत करेंगे। तो इस शोबे में भी आप अपना साथ दावत इस्लामी के साथ कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है आईटी की वजह से। जी हाँ, जब से इंटरनेट आया उसने दुनिया को एक बहुत छोटा सा खित्ता बना के रख दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, एक दूसरे से राब्ता बड़ा आसान हो गया। सॉफ्टवेयर के बाद लाइफ बड़ी आसान हो गई। फिर ये कैसे मुमकिन था कि दावत इस्लामी जैसी तहरीक जो मॉडर्न टूल्स का शरई तकाज़ों के मुताबिक शानदार इस्तेमाल करती है, उसका अपना आईटी डिपार्टमेंट ना हो। दावत इस्लामी की वेबसाइट्स देखें तो कमाल कर दिया। दावत इस्लामी की एक वेबसाइट है dawatislami.net। नाज़रीन, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया की रिलीजियस वेबसाइट्स में वन ऑफ द टॉप वेबसाइट दावत इस्लामी की ये वेबसाइट है। तकरीबन दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों के कमोबेश 7 लाख अफराद हर महीने हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। दावत इस्लामी के इस डिपार्टमेंट ने तो वो कमाल किया कि मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना शुरू की। 30 से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें जो टॉप कैटेगरीज़ की मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप सबके मोबाइल में होनी चाहिए वो प्रेयर टाइमिंग्स हैं, तफसीर कुरान सिरातुल जनान, कुरान पाक की जो एप्लीकेशन है, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कायदा। अगर आपके बच्चे और आप कुरान पढ़ना चाहते हैं और कारी साहब दूर हैं, आप नहीं ढूंढ सकते उन्हें, तो एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप अपने मखारिज दुरुस्त कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी यूनिक वेबसाइट्स हैं और बड़ी यूनिक एप्लीकेशंस हैं। प्रेयर टाइम एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है और उस एप्लीकेशन में आप दुनिया में कहीं भी हैं वहाँ के वक्त के मुताबिक आप नमाज का टाइम मालूम कर सकते हैं, किबला रुख मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के ज़रिए हमें मिलती हैं। तो दावत इस्लामी की वेबसाइट को विज़िट किया करें और उसकी एप्लीकेशंस को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। दावत इस्लामी के इस डिपार्टमेंट में 70 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें इतने आईटी प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन चूंकि काम बहुत बड़ा है, दीन की खिदमत करनी है और दुनिया भर तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है, तो 70 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस डिपार्टमेंट में इस काम की खिदमत कर रहे हैं। अब आइए दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी FGRF की बात करते हैं। वेलफेयर का काम दावत इस्लामी जिस अंदाज से करती है, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मगर उनके पास अपने वॉलंटियर्स नहीं होते, अपने कारकुनान नहीं होते। चूँकि पहले ही दावत इस्लामी का नेटवर्क इतना शानदार है, तो सिर्फ पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा दावत इस्लामी के अपने ज़िम्मेदारान हैं। आपकी ज़बान में कहूँ तो कारकुनान मौजूद हैं जो वॉलंटियरली दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तो ऐसी NGO जिसके पास 5 लाख वॉलंटियर हों, आप समझ सकते उसका डिजास्टर तक पहुंचना और मुस्तहिक को तलाश करना और सही जगह आपकी रकम पहुंचाना कितना आसान हो जाता है। अब मौजूदा आप सिर्फ सैलाब की मिसाल ले लीजिए, जो 2022 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आया, बारिश की तबाहकारियां हुई, छोटे छोटे गांव सफाए हस्ती से मिट गए। वो लोग जिन्होंने दुनिया भर से चंदा दिया, पैसे दिए, जिन जिन NGOs को दिया, हो सकता है उनके पास पैसे तो करोड़ों अरबों में आ गए, मगर कहां पहुंचाना है, किसको देना है, ये बड़ा मुश्किल अमर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इसलिए आसान था कि दावत इस्लामी का एक नेटवर्क गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर मौजूद है। हमें मुस्तहिक को तलाश करना आसान था, प्रॉपर कहां प्रॉब्लम है वो ढूंढना आसान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमें रकम दी मुस्तहिक तक पहुंचाई गई और अल्लाह की रहमत से ये सारा वेलफेयर का काम भी जो है ये शरई तकाज़ों के मुताबिक शरई रहनुमाई के साथ किया जाता है। मुफ्तियान किराम से पूछ कर किया जाता है, क्योंकि
کہ لوگ ہمیں عطیات دیتے ہیں, لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں اور اب اس چندے کے امین ہیں. آپ نے اگر ہمیں ڈونیشن دیا ہے ناظرین تو آپ تو فارغ ہو گئے, اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ رقم آنے کے بعد کہاں کہاں خرچ کرنی ہے اس کی پرمیشن دارالفتہ سے لی جاتی ہے, مفتیان کرام سے لی جاتی ہے, اور پھر آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کو اس طرح یوز کیا جاتا ہے. کورونا وائرس سے مزید 15 جناب جب کووڈ آیا تو الحمدللہ اس زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کی رحمت سے پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا گیا, کیش رقوم پہنچائی گئی. صرف پاکستان میں نہیں, ساؤتھ افریقہ میں, کینیا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, بلکہ یو کے میں بھی جو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے لاک ڈاؤن میں, ان تک بھی راشن وغیرہ اور کھانا وغیرہ پہنچایا گیا. اسی دوران ایک اور بڑا ڈیزاسٹر نظر آ رہا تھا کہ اگر تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ نہ دیا گیا تو وہ بچے کیسے جئیں گے. الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو درد امت رکھنے والی شخصیت ہیں, انہوں نے اسکرین پر آ کر, چینل پر آ کر اعلان کیا. کیا امیزنگ اعلان کیا, آئیے دیکھتے ہیں. اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں, دکھیارے مریضوں کی مدد کریں, آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں. اور اس اعلان کے بعد تو ناظرین کمال ہو گیا, ہسپتالوں میں لائن لگ گئی اور عاشقان رسول اپنا خون دینے کے لیے پہنچ گئے, خون کا عطیہ دیا. اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت تک 55,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا چکی ہیں, اور یہ کسی بھی این جی او کا ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور ہم نے یہ کام ابھی ختم نہیں کیا, ہمارا یہ اعلان جاری ہے کہ وہ تمام ادارے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیتے ہیں, آپ کو جب بھی خون کی قلت ہو آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF آپ کے ساتھ حاضر ہے. جناب اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے مدنی ہوم کا قیام شروع کیا. مدنی ہوم کیا ہے؟ یتیم خانہ. جناب یتیم بچوں کی کفالت کی احادیث میں بڑے فضائل ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ گویا وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. پہلا مدنی ہوم کراچی میں بن رہا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی برانچز پورے پاکستان میں بنائی جائیں گی. اگر آپ بھی یتیم کی کفالت میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ علاج کس قدر مہنگا ہوتا جا رہا ہے. غریب آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا تو بجٹ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا قیام شروع کیا. ایک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بن چکا ہے کراچی میں, اور اب اس کی برانچز پورے پاکستان اور پھر بعد میں دنیا کے کئی ملکوں میں بنائی جائیں گی, جس میں سستا, معیاری اور شرعی تقاضوں کے مطابق علاج فراہم کیا جائے گا. ناظرین کلائمیٹ ڈس آرڈر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے, برف باری ہوتی ہے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں, گرمی پڑتی ہے تو ہیٹ ویو آ جاتی ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ پچھلے چند سالوں سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کلائمیٹ ڈس آرڈر ہو چکا ہے. یہ دنیا جو ہے اس کا جو موسم ہے وہ بہت بدل رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ درخت کاٹے گئے, فارسٹ ختم کیے گئے, ہم نے اپنے ہی نظام کو خراب کیا ہے. تو ناظرین اس کام کو غور کرتے ہوئے, اس کام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ پودے لگانے کا کام شروع کیا گیا. دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کمال کیا, ایک نعرہ لگایا گیا, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. الحمدللہ ہر سال فروری میں اور سپٹمبر میں شجرکاری کی جا رہی ہے. اب تک ہم 26 لاکھ پودے لگا چکے ہیں اور وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ عمل ہم جاری رکھیں گے تاکہ اس امت کو, ہمارے وطن کو بھی اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی پودے لگا کر آنے والی نسلوں کو آکسیجن کی فیکٹریاں فراہم کریں اور ہمارے اس کلائمیٹ میں بھی شاندار کردار ادا کریں. معذور بچے بڑی تعداد میں ہمارے وطن میں موجود ہیں, دنیا بھر میں بھی موجود ہیں. لوگ تو انہیں معذور کہتے ہیں, میں معذور نہیں, اسپیشلی ایبل بچے, ڈیفرنٹلی ایبل بچے, اور صلاحیتیں رکھنے والے بچے جو ہیں یہ بڑی تعداد میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں. معذور بچوں کے انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں, ان کی تربیت کا اہتمام کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا. آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یہ محسوس کیا. ایک تو یہ علاج مہنگا بہت ہے اور اتنا آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے. ان کی تھیراپیز کروانا, ان کو دنیاوی تقاضوں کے مطابق کچھ علوم سکھانا اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. الحمدللہ FGRF نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر. کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں, فیصل آباد میں اس کی 1 برانچ بن چکی ہے, اور مزید برانچز پر کام ہو رہا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان معذور بچوں کی تربیت کی جائے, ان کا علاج کیا جائے اور دکھیارے ماں باپ کی دعائیں حاصل کی جائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور بچہ ہے آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اور اگر ان
دکھیارے بچوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد بھی کیجیے۔ ناظرین، FGRF کے شعبے نے ایک اور شاندار پروگرام شروع کیا، اسکل انہینسمنٹ پروگرام SEP۔ اس کے ذریعے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں اپنے مدرسوں سے، ان کو کچھ ایسے کورسز کروا دیے جائیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ہنر بھی حاصل کر لیں کہ اچھا روزگار اپنی فیملی کے لیے حاصل کر سکیں۔ اور اگر یہ لوگ کمپنیز میں جا کر دنیاوی علوم کی وجہ سے جاب حاصل کریں گے تو جہاں وہ سروسز دنیاوی علوم کی دے رہے ہوں گے وہاں ساتھ ساتھ انشاءاللہ علم دین بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک الگ یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جو علماء اور طلباء جو ہیں ان کی اسکل کو انہینس کرتا ہے۔ مختلف لینگویجز سکھائی جاتی ہیں اور مختلف ماڈرن ٹولز کے ذریعے مختلف ماڈرن کورسز انہیں کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کا ایک ایسا فرد بنے کہ جو اپنا اچھا روزگار کما کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے۔ ناظرین، 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس وقت بھی میں بات کروں جنوری 2023 کی، 5 مہینے ہو گئے سیلاب کو آئے ہوئے، اب بھی ہزاروں لاکھوں لوگ پانی میں ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں ہے۔ FGRF نے اب بھی اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ ہم نے کروڑوں لوگوں تک جو ہے وہ پکا ہوا کھانا، راشن پہنچایا، ٹینٹس دیے، انہیں ٹینٹ بستیوں میں آباد کیا، ان کی وہاں دینی تربیت بھی کی، پھر میڈیکل کیمپس لگائے، نہ صرف انسانوں کے میڈیکل کیمپس لگائے بلکہ سیلاب زدہ ایریا میں جا کر جانوروں کے کیمپس لگائے، کیونکہ گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے جانور بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا علاج کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اب ان کے گھر بنانے کا سلسلہ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ 12,000 گھر بنانا ہے، لیکن گھر لاکھوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی جو کہیے کہ اپروچ کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ساتھ جاری رہا تو انشاءاللہ اس مشکل سے بھی ہمارا وطن نکل جائے گا۔ لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مستحق تک کی ساری امداد پہنچائی۔ سردیاں شروع ہو گئیں تو ان تک جناب گرم کپڑے پہنچائے گئے، اور اب ہم ڈی واٹرنگ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ جتنا پانی سوکھنا تھا یا جتنا پانی نکلنا تھا وہ نکل گیا، اب پانی نہیں نکل رہا، تو کئی علاقوں میں ہم نے پمپ لگا کر کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 50 دنوں کے اندر یعنی جنوری 2023 تک ہم 1 بلین گیلن، 1 ارب گیلن پانی نکال چکے ہیں، جس پہ 20,000 ایکڑ زمین پانی سے فارغ الحمدللہ ہو گئی۔ ابھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہیلپ جاری تھی کہ 6 فروری 2023 کو ایک خوفناک زلزلہ ترکیہ، شام اور دیگر اسلامی ممالک میں آیا۔ جس نے صرف 40 سیکنڈ کے اندر وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ بڑے دردناک مناظر ہیں، لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ سردی کی راتوں میں بے سر و سامان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین پڑے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں، فوری طور پر وہاں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش $5 ملین کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ، شام کے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 2023 جنوری میں 52,000 امپلائیز ہیں، 52,000 کے قریب، جی ہاں، لوگ جاب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں۔ 52,000 خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں۔ یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے حصہ دار بن جائیں، کسی نہ کسی دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ میں آئیے، اپنی خدمات سر انجام دیجئے، مل جل کر یہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ جب اتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کا کام، دین کا کام ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کے حصہ دار بن جائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ بھی دعوت اسلامی کو فوری جوائن کریں گے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔